مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366 کتاب الشہادات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب بلوغ الصبیان و شہادتہم. بچے بالغ کب ہوتے ہیں اور کب ان کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ، جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو پھر وہ اجازت طلب کر کے تمہارے پاس آیا کریں. یعنی نابالغ بچے سے پردہ نہیں ہے، لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس سے پردہ ہے. حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ احتلمت وانا ابن سنتی عشرۃ سنۃ، میں 12 سال کا تھا جب مجھے احتلام ہوا، یعنی میں بالغ ہوا. وبلوغ النساء فی الحیض، اس سے یہ پتہ چلا کہ لڑکوں کا بالغ ہونا یہ احتلام پر مبنی ہے. جس عمر میں جب انہیں احتلام ہوگا تو وہ بالغ ہو جائیں گے. اور حضرت مغیرہ نے اپنا ذاتی تجربہ بتایا کہ میری عمر اس وقت 12 سال تھی. عورتوں کا بالغ ہونا ان کے حیض پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم الی قولہ ان یضعن حملہن ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. وہ عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو جائے، ان عورتوں کی پھر عدت جو ہے وہ مہینوں کے اعتبار سے ہوگی کہ 3 مہینے. واللائی لم یحدن وأولات احمال، اور وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، اور وہ عورتیں جو حمل والی ہیں، اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں. اس آیت کریمہ سے ایک مسئلے کا عقدہ بھی کھلا. عام لوگ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب عورت حاملہ ہو، اس حال میں اس کا خاوند اسے طلاق دے دے تو طلاق نہیں ہوتی. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو عورتیں غیر حاملہ ہیں ان کو اگر طلاق دے دی جائے تو پھر 2 صورتیں ہیں. اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض ان کی عدت ہے. اگر حیض آنا بند ہو گیا یا ابھی حیض آنے کی عمر تک عورت پہنچی ہی نہیں، نابالغ لڑکی ہے، تو پھر 3 مہینے اس کی عدت ہے. اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہے، جو غیر حاملہ ہے. اور جو حاملہ ہے اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تو اس کی عدت ہے وضع حمل. جب حمل وضع کر دے گی، بچے کو جنم دے دے گی، اس کی عدت پوری ہو جائے گی.
عدت بتا کر قرآن نے واضح کر دیا کہ طلاق اس عورت کو بھی ہو جاتی ہے جو حاملہ ہو، کیونکہ اگر اسے طلاق ہی نہ ہو تو پھر عدت کس کی بتائی جا رہی ہے؟ عدت بتا کر قرآن نے واضح کر دیا کہ حاملہ عورت کو کوئی طلاق دے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ عام معروف ہے کہ بعض اوقات طلاق کے مسائل پوچھنے والے آتے ہیں نا، تو بچیاں کہتی ہیں کہ جی طلاق نامہ تو آیا تھا لیکن میں نے وصول نہیں کیا۔ لڑکی وصول کرے یا نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے، جب خامد طلاق دے دے طلاق ہو جاتی ہے۔ ہاں عام ہے یا غیر عام ہے، لیکن یہ نکاح تب تک نہیں ہوگا جب تک لڑکی قبول نہ کرے، لیکن طلاق جب مرد دے گا لڑکی قبول کرے یا نہ کرے طلاق ہو جائے گی۔ حاملہ ہو، غیر حاملہ ہو، حائضہ ہو، غیر حائضہ ہو، ہر صورت میں جب بھی بندہ عورت کو طلاق دیتا ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور جب طلاق واقع ہو جائے تبھی سے اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ ادرکت جارۃ لنا جدۃ بنت 21 سنۃ، کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو بھی دیکھا ہے، حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ جو 21 سال کی عمر میں دادی بن چکی تھی۔ اس حساب سے مطلب یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو، اور شادی کے پہلے سال ہی اس کو بیٹا بیٹی ہو، پھر اس کی 9 سال عمر ہو تو اس کی آگے شادی ہو، تو جب اس کو پہلے ہی سال، شادی کے پہلے سال ہی کوئی بچہ ہوگا تو پہلی لڑکی جو ہے وہ 21 سال کی عمر تک دادی بن چکی ہوگی۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بن صالح کے قول کا مطلب یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا غزوہ احد کے موقع پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جہاد میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس وقت میری عمر تھی 14 سال۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پھر جب 1 سال بعد غزوہ خندق ہوا تو پھر مجھے پیش کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ اس وقت میری عمر تھی 15 سال۔ یہ بات بیان کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں نافع، انہوں نے یہ بات بتائی عمر بن عبدالعزیز کو، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس وقت خلیفہ تھے، کہتے میں نے ان کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ ان ھذا لحد بین الصغیر والکبیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے نے کہ 14 سال کی عمر میں جہاد کی اجازت نہیں دی، 15 سال کی عمر میں جہاد کی اجازت دے دی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 14 سال کی عمر میں بچہ نابالغ ہوتا ہے، 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے پھر اپنے عمال کی طرف خط لکھ دیا کہ جب بچہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا حصہ مال غنیمت میں متعین کر دیا جائے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعے والے دن غسل کرنا یہ ہر اس شخص پر واجب ہے جس کو احتلام ہو چکا ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغ کی حد کسی عمر کے ساتھ تعین نہیں کی، بلکہ احتلام کے ساتھ تعین کیا ہے کہ جس بچے کو احتلام ہو جائے وہ بالغ ہے اور اس پر غسل جمعے کے دن کا واجب ہے۔ اس معاملے میں یہ اپنی ذرا تصحیح کر لی جائے کہ ابتدائے اسلام میں کئی چیزیں تھیں
بعد میں ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جن میں غسل جمعہ بھی ہے۔ جمعے والے دن ابتدائے اسلام میں غسل کرنا واجب تھا، پھر بعد میں یہ وجوب منسوخ ہو گیا اور اب غسل جمعہ سنت ہے، واجب نہیں۔ ابتدا میں واجب تھا، اب وجوب منسوخ ہو گیا اور ہر جمعہ کا دن غسل کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی غسل جمعے والے دن نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن وہ سنت کے اجر اور ثواب سے محروم رہے گا۔ پھر آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے خلاف دعویٰ کرے تو حاکم وقت پر ضروری ہے کہ وہ دعویٰ کرنے والے سے گواہ طلب کرے، ایسے ہی اس کی بات کو مان نہیں لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین فہو فیہا فاجر لیقتطع بہا مال امرئ مسلم لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ جو بندہ قسم اٹھائے جان بوجھ کر جھوٹی اس مقصد کے لیے تاکہ کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے، میں قسم دے دیتا ہوں بری ہو جاؤں گا، مال چرایا ہے یا جو میرے ذمہ بنتا ہے وہ ادا کرنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ مال کمانے کے لیے قسم اٹھائے تو قیامت والے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے وقت وہ اللہ کی رضا نہیں پائے گا، ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اشعث بن قیس فرماتے ہیں کہ فی واللہ کان ذالک، اللہ کی قسم یہ جو حکم نازل ہوا ہے وہ میرے بارے میں حکم نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ایک معاملے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، کان بینی و بین رجل ارض فجحدنی، میرے اور ایک شخص کے درمیان جگہ کے بارے میں جھگڑا تھا تو اس نے وہ جگہ دینے سے مجھے انکار کر دیا، میں فقدمتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاک بینۃ، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جگہ میری ہے، وہ بندہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے یہ اس کی نہیں یہ میری ہے، تیرے پاس گواہ ہیں؟ اشعث بن قیس نے کہا، میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ میری ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعث بن قیس کو، تیرے پاس گواہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، گواہ نہیں ہے میرے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلف، اس دوسرے شخص سے کہا کہ تو قسم دے دے۔ میں نے حضرت اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ اذن یحلف ویذهب بمالی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو قسم دے دے گا اور میرا مال لے جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کا مال ہتھیانے کے لیے قسم اٹھائے گا، قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، راضی نہیں ہوگا۔ اور اسی وقت یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کا مال کماتے ہیں، الی آخر الآیت، آخر آیت تک۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ میرے بارے میں نازل ہوا تھا۔ اس میں یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعث بن قیس نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعث بن قیس سے کہا کہ تیرے پاس گواہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اشعث بن قیس نے دعویٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گواہ مانگا۔ یہی امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ حاکم کو مدعی سے گواہ طلب کرنا چاہیے، اگر وہ گواہ پیش کر دے تو اس کے گواہوں پر فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے
تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اس سے قسم لے لی جائے گی اور فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر فیصلہ اس کی قسم پر ہوگا۔ جیسے کہ حضرت سفیان بن شبرمہ نے کہتے ہیں کہ مجھے کلمنی ابو الزناد فی شہادت الشاہد و یمین المدعی فقلت قال اللہ عز وجل، مجھ سے کسی نے پوچھا، ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو زناد نے کہا کہ ایک گواہ ہو اور ساتھ ایک قسم دے دی جائے، ایک گواہ دے دیا جائے اور ایک گواہ کے بدلے میں قسم دے دی جائے تو کیا فیصلہ ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں میں نے پھر اسے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بناؤ، فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہ مل سکیں تو ایک مرد گواہ بنا لو، 2 عورتیں گواہ بنا لو، ممن ترضون من الشہداء، جنہیں تم پسند کرتے ہو، ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے گی۔ اب یہ آیت پڑھنے کے بعد ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو زناد سے کہا کہ اگر ایک گواہ کی جگہ ایک قسم چل سکتی تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کی جگہ 2 عورتوں کی گواہی کیوں رکھتا؟ ایک مرد کی گواہی کے ساتھ اگر دوسرا گواہ نہ ملے تو اللہ نے قسم کو نہیں رکھا، 2 عورتوں کی گواہی رکھی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو 2 گواہ ہی پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر 2 گواہ مرد نہ ملے تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ لے آئے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک گواہ دے دے اور ایک کی جگہ پر قسم دے دے۔ قسم دینا دعویٰ کرنے والے کے ذمہ نہیں ہے، قسم دینا اگر قسم پر نوبت آئے تو قسم لی جائے گی اس سے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے۔ دعویٰ کرنے والا قسم دینے کا مجاز نہیں ہے، وہ گواہ پیش کرنے کا ذمہ دار ہے۔ گواہ پیش کر دے تو فابہا، نہ پیش کرے تو اب قسم دعویٰ کرنے والے سے نہیں لی جائے گی، قسم اس سے لی جائے گی جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم